وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی و علی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب لمن طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدع اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس بار ہدیتاً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف کے بعد جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ آج 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشورہ ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے۔ سینہ آدم علیہ السلام سے لے کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہر امت میں اور ہر نبی کے دور میں یہ دن جو ہے وہ برکتوں والا رہا، اور اس کا روزہ بھی جو تھا قریش بھی رکھتے تھے، جیسا مسلم شریف میں ہے کہ قریش بھی اس کا روزہ رکھتے تھے جہالت کے دور میں۔ پھر جب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہاں دیکھا یہاں یہودی بھی رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں رکھتے؟ تو نے کہا کہ اس دن اللہ نے کرم کیا، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل والے جو تھے وہ دریا سے پار اترے تھے، نجات ملی تھی ان کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم سے، تو اس لیے ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا وَحَبْتُ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کو شابہ تم بھی روزہ رکھو، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو منع فرمایا یہودیوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، تو اب یہ رکھتے ہیں تو فرمایا چلو آئندہ سال سے ہم 9 کا بھی رکھیں، 9 اور 10 2 روزے، یہ سنت ہے۔ فرمایا رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے جو ہیں وہ محرم شریف کے ہیں، اور اس روزے کا یہ ہے کہ 1 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، جتنے بھی صغائر ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر حسن اتفاق دیکھیے رب کریم کا یہ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہوئی، تو اس کو ایک اور جو ہے یعنی نسبت ہو گئی مسلمانوں کے لیے۔ اس میں ایک ضعیف حدیث ہے لیکن علماء نے چونکہ اس پہ کافی عمل کیا، کہ اس دن جو اپنے گھر والوں پہ صدقہ و خیرات زیادہ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پہ وسعت کرتا ہے، تو اس پورا سال اس کے رزق میں اللہ جل مجدہ کی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے میں نے اس پہ عمل کیا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے میرے رزق میں بڑا اضافہ فرمایا ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، امام ابن زرع الرازی ہیں، انہوں نے مستقل اس پہ کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے۔ صدقہ و خیرات خاص کر گھر والوں پر، ایسے تو گھر والوں پہ آدمی کرتا ہی رہتا ہے، تو کچھ لوگوں نے منع اس لیے کیا کہ شاید اس میں خوشی ہے، تو یہ ناز بھی کرتے ہیں امام حسین کی شہادت کی خوشی میں۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی اگر خوشی کرے تو اس کی بات بختی ہے، اس میں خوشی کا کیا ہو، مطلب کہ ویسے صدقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس پہ بھی عمل کیا جائے تو کوئی
ایسا یعنی نہیں ہے کہ وہ چونکہ محدثین نے کیا ہے. اور عام طور پہ چونکہ شیعہ جو ہیں وہ پورا یہ مہینہ سوگ کا مناتے ہیں، رو کے گزارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، الٹی چارپائیاں بچھا لیتے ہیں. اور سنی جو ہیں وہ اس کو جیسے عام دن ہوتا ہے ویسے ہی گزارتے ہیں، لیکن ذکر اہل بیت اور ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے پیچھے بھی کرنا چاہیے. اور بالخصوص اہل بیت کا ذکر جو ہے اس بہانے سے، کیونکہ اب سارا سال تو ہم اللہ کا بھی ذکر نہیں کر پاتے، ویسے ہی دنیا مصروف ہو گئی ہے. بزرگوں کے ذکر 2 سالوں کے حساب سے دن ہی مقرر ہوئے تبھی ہو سکتے ہیں، وغیرہ تو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے سے اہل بیت کا ذکر جو ہے اہل بیت کے، اب چونکہ ہمارے رہ بھی ذکر ہی صرف گیا ہے، کسی کا کسی بھی انبیاء کا بھی یا اولیاء کا بھی یا اہل بیت کا بھی صرف ذکر ہی رہ گیا، فکر ختم ہو گئی ہے. ذکر بھی اچھی بات ہے، نیکوں کا ذکر جو ہے اس وقت بھی رب کریم نے رحمت بھیجنے کا وعدہ فرمایا، جیسا مشہور ہے کہ تنزل الرحمہ عند ذکر صالحین، کہ صالحین کا ذکر کیا جائے تو رب کی رحمت نازل ہوتی ہے. لیکن ذکر کے ساتھ ساتھ فکر، یعنی ان کی فکر کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، اصل مسئلہ ہے. شہادت تو ہوئی، جیسے جو میں عرض کر رہا تھا، امام حسین کو جو یزید سے اختلاف تھا وہ ہمارے والا نہیں ہے. جو ہمیں یزید سے اختلاف ہے یہ امام حسین کو نہیں تھا. ہمیں کیا اختلاف ہے یزید سے کہ جی اس نے امام حسین کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اہل بیت کو شہید کر دیا. ہمیں یہ ہے، امام حسین کو تو یہ اختلاف نہیں تھا کیونکہ اس کو تو شہید نہیں ہوئے، شہید تو بعد میں ہوئے نا. تو کیوں ہوئے؟ کس اختلاف کی وجہ سے یہ سارا واقعہ بنا، یہ سارا کچھ ہوا؟ وہ اختلاف ہم کو نہیں ہے اس سے. آج ہم نے ان کا ذکر صرف ایک یعنی صحابہ کی برائی کے لیے رکھا ہوا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. مثلا 10 محرم کو بڑا ذکر ہوتا ہے، رو رو کے بیان کرتے ہیں جی یزیدیوں نے بیویوں کے چادریں جلا دی، ان کے دوپٹے کھینچ لیے. اچھا بتاؤ بھائی، ان کے دوپٹے تو یزیدیوں نے کھینچے، ہمارے دوپٹے کے لیے یزیدیوں نے کھینچے؟ ہماری بچیوں کے دوپٹے کس نے کھینچے؟ ہماری بچیوں کی چادریں کس نے اتاری ہیں؟ کون سے یزیدی ہیں جنہوں نے ہماری بچیوں کے سر ننگے کر دیے؟ ہم ان کو تو لعنتیں بھیجتے ہیں نا کہ انہوں نے اہل بیت کی بیویوں کے سر ننگے کر دیے. کیے یا نہیں کیے الگ مسئلہ ہے. ارے بھائی انہوں نے اگر الگ کیے تو ان پہ ہم لعن طعن کرتے ہیں. ہم نے اپنی بچیوں کے خود ہی سر ننگے کر دیے، تو کدھر گئی حسینیت؟ یزید تو ہم خود بن گئے. انہوں نے کہتے ہیں جی کہ چونکہ امام حسین نے بیعت نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا. مان لیا بھائی وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں یا ہمارے لیڈر پڑھ رہے ہیں یا جن کے ہم بیعت کر رہے ہیں وہ پڑھیں؟ بیعت ووٹ بیعت ہے. اس وقت چونکہ کم لوگ ہوتے تھے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، اب ہاتھوں پہ ہاتھ کروڑوں آدمی تو رکھ نہیں سکتے، تو کیا کریں گے؟ ووٹ ڈال دو، یہ بیعت ہے. نام ہے اس کے اوپر ووٹ لگاؤ، یہ بیعت ہے، میں تیری بیعت کر رہا ہوں، میں تیری اپنا حکمران اپنا لیڈر مان رہا ہوں. یعنی وہ جناب بندروں کے تماشے دیکھتا تھا. اچھا وہ کتے اڑاتا تھا. اچھا جی ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ جن کو ہم بیعت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھی جن کی بیعت کر رہے ہیں پیر، وہ بھی کتے اڑا رہے ہیں، وہ بھی جناب جو ہے چرسے پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، وہ بھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں. تو حسینیت کدھر گئی؟ فکر ختم ہو گئی. ذکر ہے، ذکر ممبروں پہ بھی ہو رہا ہے، گلیوں میں بھی ہو رہا ہے، بازاروں میں بھی ہو رہا ہے، مسجدوں بھی ہو رہا ہے، امام بارگاہوں میں باروں میں بھی ہو رہا ہے. فکر کدھر گئی امام حسین کی؟ ہم نے صرف کھانے پینے کے لیے یا لڑائی جھگڑے کے لیے ان کو رکھا ہے، وگرنہ آج کس تھانے کا تھاندار ہے، کس تحصیل کا تحصیلدار ہے، کس ضلع کا ڈی سی ہے جو حسینیت پہ قائم ہے اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے.
ہمارے لیڈروں کو تو سورت فاتحہ نہیں پڑھنی آتی، وہ بھی حسینی ہے، حالانکہ یزید تو ان سے زیادہ بہتر پڑھ لیتا تھا۔ تو جیسا میں کئی بار عرض کرتا ہوں، یزید کبھی ایک شخص کا نام تھا، ختم ہو گیا، اس نے اپنے آپ ختم۔ آج یزیدیت ایک فکر ہے، حسین بن علی ایک شخص کا نام تھا، آج حسینیت ایک فکر ہے۔ امام حسین کی زندگی، امام حسین کے طریقے، امام حسین کا جینا، امام حسین کا رہنا، وہ کہاں گیا؟ صرف محرم آئے تو ان کو یاد کر لیا، بس یہی حسینیت رہ گئی۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہماری مجلسوں میں حسینیت کہاں ہے؟ اچھا، یہاں تک بھی اب تو خیر وہ ایک پوری ایک سازش کے تحت ان کا نام لے کے دین کو بگاڑا جا رہا ہے۔ امام حسین بھی اسی دین کے پیروکار تھے جو دین مصطفیٰ لے کے آئے تھے، اسی قرآن کو پڑھتے تھے جو قرآن مصطفیٰ پر نازل ہوا تھا، وہی نمازیں تھیں، وہی طریقے تھے جو آقا کریم نے سکھلائے تھے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جی سن 61 ہجری تک تو دین محمدی تھا صلی اللہ تعالی، اور 61 کے بعد جو دین حسینی ہو گیا، لو دین ہی بدل گیا۔ ارے بھائی، امام حسین کو نیا دین لے کے نہیں آئے، یہ اب سنی مولوی بیان کرنے لگے ہیں۔ شیعہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، ان کے دین تو یاد رکھیے، شیعوں کو ہمارے کئی لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، بھئی ایک چیز صرف جو ہے اس کو نہیں دیکھنا، مکمل ان کا طریقہ دیکھنا ہے۔ شیعوں کے نزدیک دین مصطفیٰ پہ مکمل نہیں ہوا، یہ الزام نہیں ہے، ان سے پوچھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس میں تبدیلی ہو سکتی اور ہوتی ہے، اور وقت کا امام دین کو بدل سکتا ہے، کیونکہ ان کے دین امام جو ہے وہ معصوم ہے، اس میں وہی آتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں دین، جو کہتے ہیں نا لوگ کہ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس میں کہتے ہیں مکمل نہیں ہوا۔ اچھا، یہ آیت نازل ہوئی تھی پہلے، کب ہوئی تھی نازل؟ حجۃ الوداع کے دن۔ تو کہتے ہیں دین اس دن مکمل نہیں ہوا، دین تو اس دن بھی مکمل نہیں ہوا، ایک طرف سے آقا کی طرف سے مکمل ہو گیا جب انہوں نے غدیر کے موقع پہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا من کنت مولا فاز علی مولا۔ تو کہتے ہیں دین تو اس دن کچھ مکمل ہوا تھا، باقی تو دین جو ہے ائمہ مکمل کر رہے ہیں۔ ہر وقت کا جو امام ہے وہ دین میں رد و بدل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اس لیے فقہ جعفریہ میں جتنی چیزیں وہ کہتے ہیں اصل دین یہ۔ تو اس لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اہل بیت کا ذکر بھی ہو اور ان کی فکر بھی ساتھ چلے۔ مثلا یہ بڑا ہی بیان ہوتا ہے سنیوں کی طرف سے بھی، شیعوں کی طرف سے بھی، کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ بال کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھے، اگرچہ مبالغہ ہے لیکن بہرحال پردہ تو تھا ہی ان کا۔ اچھا، اگر ان کے بال کسی غیر نے نہیں دیکھے، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بھی تو انہی کو ماننے والے ہیں نا، ان کے ناموں پہ نام بھی بچیوں کے رکھتے ہیں، اکثر نام ہے سنیوں کے، شیعوں کے بچیوں کے نام فاطمہ، ہر گھر میں ہے الا ماشاءاللہ، صرف نام، کام نہیں، صرف ذکر فکر نہیں۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں لے کے چلنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو پکڑ لیا مضبوطی سے لن تضلوا، تو تم گمراہ نہیں ہوگے، تو اگر چھوڑ دیا تو گمراہی، تو کیا ہے؟ کتاب اللہ و عترتی، ایک میری کتاب، ایک میری آج میری عطرت۔ اب دیکھیے جیسے قرآن
قرآن بھی ہم نے صرف وہ کیا نام ہے یہ جو لکھا ہوا ہے اسی کو پکڑا ہے، اس کے اندر کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ قرآن کی قسم کھانے کے لیے تیار ہیں، قرآن کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں، گلاب ڈالنے کے لیے تیار ہیں، چومنے کے لیے تیار ہیں، پڑھنے کے لیے بھی کچھ تیار ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے قرآن کہتا کیا ہے یہ نہیں ہے۔ کچھ کہنے لگے صرف پڑھنا ادب نہیں ہے۔ دیکھا نا آپ نے کئی لوگ ہیں کہتے ہیں ادب مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو چومنا، اس کو رکھنا، اس کو خوشبو لگانا، جی اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، اس کو نیچے نہیں رکھنا، یہ تو ایسے یہ عمل کے لیے آیا ہے، ادب کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ وہ کچھ نے کہا نہیں ادب کے لیے آیا ہے، عمل کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ ادب بڑا کریں گے، چومیں گے، چاٹیں گے، رکھیں گے، سر پہ رکھیں گے، لیکن کہتا کیا ہے یہ نہیں پتا۔ دوسرے لوگ کہتا ہے جو وہ سنو اس کی ذات کو چھوڑ دو، افراط و تفریط ہے۔ قرآن قسم اٹھانی ہے، وہ توبہ توبہ قسم، قرآن تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ادب لیکن عمل نہیں۔ ایسے ہی ذات ہم نے بھی انبیاء کا نام، مصطفیٰ کریم کا نام پہ کٹ بھریں گے، لیکن جو لے کے آئے وہ نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر اپنی جانیں تک دے دی۔ بظاہر دیکھنے کو کوئی مسئلہ نہیں، کتنے صحابہ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ یزید نے کوئی حکم نہیں جاری کیا تھا کہ مسجدیں بند کر دو، نمازیں موقوف ہو گئی ہیں، قرآن نہیں پڑھنا، شراب جو ہے وہ چلے گا، ہر گھر میں شراب ہوگا، رشوتیں جائز ہو گئی، سود جائز ہو گیا، حرام کھانا جائز، کوئی ایسا حکم نہیں تھا۔ جو آج ہے نا یہ اس وقت نہیں تھا، لیکن پھر بھی بیعت نہ کی۔ ہمیں ایک سبق دکھایا، ہمیں راستہ دکھایا کہ لوگوں دیکھو تمہارا لیڈر کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے آج کل یزید کی بجائے کچھ لوگ سینہ امیر معاویہ کے خلاف زیادہ بولتے ہیں۔ اچھا جو قاتل ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جو صحابی ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ان کو نیزوں پہ رکھ دیا۔ جیسے کئی بار میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ شاید ہمارے ذہنوں میں کچھ چیز، ایک ہی رات 3 آدمی نکلے تھے تینوں کو قتل کرنے کے لیے، مولا علی کو، امیر معاویہ کو، عمرو بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہی جماعت کے، ایک ہی فکر کے آدمی تینوں کو قتل کرنے کے لیے نکلے۔ حضرت امیر معاویہ کو زخم لگا، بچ گئے۔ حضرت عمرو بن عاص جو فجر کی نماز پڑھانے نہیں آئے، مولا علی شہید ہو گئے۔ اچھا یہ بھی یہاں ایک سبق دیکھیے، تینوں دو تو وقت کے حاکم ہیں اور ایک گورنر ہیں عمرو بن عاص، تو فجر کے وقت قدر کرنا ہے کیونکہ پتہ ہے وقت کا حاکم فجر مسجد میں پڑھتا ہے، گورنر فجر مسجد میں پڑھتا ہے، یہ لازمی ہے۔ وقت کا حاکم نمازیں مسجد میں پڑھے گا نہیں، صرف پڑھائے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اچھا اتنی لعن طعن آپ کے قاتل پہ نہیں ہوتی جتنی لعن طعن میرے معاویہ پہ ہوتی ہے۔ قاتل کو بھول گئے لوگ۔ یزید نے قتل کروایا، شمر خالد بن یزید انہوں نے قتل کیا، ان کا نام بھی لیا جاتا لیکن کم، یزید کا نام بھی لیا جاتا لیکن کم، اور سب سے زیادہ سینہ امیر معاویہ۔ یہ کیا ہے؟ اصل قاتلوں کو تو بھول گئے، اور جنہوں نے قتل کروایا، جس فکر نے قتل کیا، فکر کیا تھی بھئی کیوں تینوں کو قتل کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے ان تینوں کی وجہ سے امت میں تفرقہ پڑ گیا، امت لڑنے لگی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں کتنا اچھا، کتنی اچھی سوچ ہے کہ امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے کیوں نہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے جن کی وجہ سے اختلاف ہے۔ ایک طرف سینہ علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک طرف سینہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور عمرو بن عاص ایک تو گورنر تھے، یعنی سینہ فاروق اعظم کے دور میں بنے، پھر
سیدنا امیر معاویہ نے بھی ان کو قائم رکھا. اور ان کا دوسرا قصور جو گنا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ جب حکم قائم کیے گئے تو سیدنا امیر معاویہ کی طرف سے عمر بن عاص حکم تھے اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حکم تھے. اب مولا علی کے ساتھ جو تھے وہ مولا علی کے خلاف ہو گئے، جن کو ہم خارجی کہتے ہیں، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ خوارج کلاب اہل النار، یہ جہنم کے کتے ہیں. فرمایا لوگوں ایسے لوگ آئیں گے ہاتھوں میں قرآن، زبان میں قرآن، قرآن ہی قرآن. فرمایا جب قرآن کی رونق ان کے چہرے پہ آئے گی تو پھر وہ تلوار لے کے نکلیں گے اپنے ہمسائے پہ، مومن پہ، کہا اس کو قتل کرو یہ مشرک ہو. تو اس کی یا رسول اللہ کیا اس وقت امت مشرک ہو جائے؟ قرآن کون ہوگا یا رسول اللہ؟ کہنے والا یا جس میں تہمت لگی، رامی و المرمی، ہاں بلی رامی ہو، میری امت پہ تہمت شرک کی لگانے والا مشرک. آج دیکھو جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک، جو 11 مہینہ ہے وہ مشرک، جو سبیل لگا لے 10 مرم کی وہ مشرک، جو غوث کہہ دے وہ مشرک، جو یا رسول اللہ مدم کہہ دے وہ مشرک، جو قبروں پہ چلا گیا وہ مشرک. تو یہ فکر ختم تو نہیں ہوئی. تو مولا علی کے خلاف وہی جو قریب تھے، کہتا ہے کہ یہ جو قاتل ہے نا آپ کا، یہ بھی دونوں جنگوں میں حضرت مولا علی کے ساتھ تھا میرے معاویہ کے خلاف، یہ مولا علی کا ساتھی تھا. لیکن چونکہ مولا علی سے محبت نہیں، حضرت میرے معاویہ سے بغض تھا. آج بھی یہی ہے، مولا علی سے محبت نہیں، صحابہ سے بغض ہے. اب جب ان کی صلح ہوئی تو انہی کے خلاف ہو گئے. بھئی تمہیں تو مولا علی سے پیار ہے نا، مولا علی جدھر بھی جائیں تمہیں تو ساتھ ہونا چاہیے. بھئی جنگ ہوتی رہی، امام حسن نے مولا علی سے صلح کر دی. اب ہم امام حسن کو مانتے ہیں تو ہمیں بھئی ان سے صلح کرنی چاہیے جن سے امام حسن نے صلح کی. اب اختلاف کس بات کا؟ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح ہوئی نا تو ایک امام حسن کا ساتھی ہی معاذ اللہ کہنے لگا سبت اللہ وجہہ کا، اللہ تیرا چہرہ سیاہ کر دے. حضرت امام حسن کو کہنے لگا تو نے میرے معاویہ سے صلح کر لی؟ تو آپ نے بھائی اتنی جلدی نہ کر، لا تجل علیہ، اتنی جلدی نہ کر یہ فتویٰ لگانے پہ. میں نے اپنے مبارک نانا جان کی حدیث پہ عمل کیا ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ان ابن ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا. 2 گروہ کون سے؟ ایک مولا علی کا گروہ، ایک سیدنا امیر معاویہ کا گروہ. تو دونوں گروہوں کو مصطفیٰ کریم نے مسلمان کہا، صلح کرنے والے کو سید کہا. تو آج لوگ ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ارے جن کو نبی کریم صلح جنتی کہے اس کو کوئی اور جہنمی کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو اس لیے ان کو چونکہ مولا علی سے یا امام حسن سے پیار نہیں، صحابہ سے بغض تھا، اس لیے انہوں نے ان کی بھی مخالفت شروع کر دی. اب یہ 2 جنگیں سیدنا میرے معاویہ سے ہوئی تو 2 جنگیں ہی خارجیوں سے ہوئی جو آپ کے ساتھی تھے. پھر امام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے عرض کی حضرت مولا علی سے کہ حضور مجھے تھوڑا وقت دیں، میں ان سے گفتگو کروں. کہا یہ بڑے چادر ہیں، زبان لسانی لوگ ہیں، زبان درا لوگ ہیں، کیا کرے گا؟ مجھے اجازت تو دیں گا. جب آپ گئے تو ان کے بڑوں نے بھی لوگوں سے کہا، اپنے ساتھیوں، کہ یہ قریش جو لوگ جو ہے نا یہ بڑے لسانی لوگ ہیں، یہ بہت باتیں کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے بات نہ کرنا. یہ حبر الامہ ہے، یہ مفسر قرآن ہے، یہ تو تمہیں قرآن میں مار دے گا. اور وہ بھی ان کا بھی اٹھنا بیٹھنا قرآن ہی تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس جب گئے تو گفتگو ہوئی. کہا بھی تم
کیوں مولا علی کو بھی مشرک کہتے ہو، میرے معاویہ کو بھی مشرک کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی قرآن میں آیا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، حاکم صرف اللہ ہے، اب جو غیر اللہ کو کہے گا وہ مشرک۔ دونوں نے حکم بنا لیے، لہذا دونوں مشرک ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن میں تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تجھے اپنا حکم نہ بنا لیں۔ تو اس طرح کہا صرف حکم اللہ ہے، تو یہاں تو مصطفیٰ کو حکم بنا دیا۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ بھئی جب دو گروہ لڑ پڑے تو ایک ان سے حکم بناؤ، ایک ان سے حکم بناؤ، اور دونوں کی صلح کرا دو۔ تو کئی لوگوں نے کہا بات تو سچی ہے، یہ اصل حاکم اللہ ہے، اصل حاکم اللہ ہے، لیکن اس کے حکم سے کسی کو بھی جس کو اللہ دے اس کو اگر مانے، جیسے آج کل کیا یعنی اختلاف ہے، نہیں جی اللہ حضرت تو نبی حضرت مان لیا تو شرک نہیں ہوا، تو اور کیا ہوا؟ جی اللہ حی ہے، نبی کو بھی حی زندہ مان لیا تو شرک نہیں ہوا، تو کیا ہوا؟ اللہ غیب جانتا ہے، نبی کو بھی مان لیا تو شرک نہیں ہوا، تو کیا ہوا؟ اللہ مددگار ہے، اگر نبی کو بھی مددگار بنا لیا تو شرک نہیں ہوا، تو کیا ہوا؟ وہی اللہ کے بندو، اللہ جل مجد الکریم حی ہے۔ کیسا حی ہے کہ وہ جب سے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، جب تک اس کی کوئی انتہا، وہ بذات خود زندہ ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ مصطفیٰ زندہ ہیں لیکن یہ اللہ کی زندگی دی ہوئی زندگی ہے۔ نبی کریم کو ہم مانتے ہیں نا پیدا ہوئے، اور نور بھی پیدا ہوا، پہلے تو نہیں تھے، تو رب بھی ایسا ہی ہے، رب تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ اللہ ہے کار ساز حقیقی، وَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، وہ ہے کار ساز حقیقی، اور جس جس پہ کرم کرے ان کو بھی کار ساز بنا دیتا ہے۔ اللہ ہے عالم الغیب حقیقی، لیکن جس جس کو علم عطا فرمایا اس کو غیب کا، یا تو کہو کہ قرآن میں آیا نہیں ہے، قرآن میں یہ رب کریم نے کسی کو کہا نہیں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ رب نے کہا نہیں ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ رب نے قرآن میں کہا نہیں ہے عالم الغیب فلا یظہر الغیب الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب وہ ہے، وہ ہر ایک کو تھوڑی دیتا ہے، فرمایا وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، لیکن رسولوں میں سے جس کو چاہے اس کو مسلط کر دے۔ رب غنی ہے، لیکن رب کہتا ہے کیا یہ اچھا ہوتا منافق بھی اگر یہ مان جاتے کہ فَأَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو غنی کر دیا۔ رب ہے پاک کرنے والا، مطہر حقیقی۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، محبوب ان سے صدقہ پکڑیے، وَتُطَهِّرْهُمْ، ان کو پاک کیجئے، وَتُصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے دعا کیجئے، إِنَّا صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بے شک تیری دعا ان کے لیے دلوں کا سکون ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے؟ تو جب سیدنا عبداللہ ابن عباس نے یہ دلیلیں دی نا تو 4000 آدمی جو ہے وہ طائب ہو گیا۔ لیکن آقا کریم نے فرما دیا تھا کہ قیامت تک یہ لوگ آئیں گے، رہیں گے تو صحیح۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے فکر ایک تھی، ان میں اختلاف ڈالنے والی، صحابہ الگ گئے، اہل بیت الگ گئے، ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ یہ فکر تھی جنہوں نے تینوں کو قتل کرنے کی ٹھانی تھی، مولا علی شہید ہو گئے۔ آج تک ان کے جو عبد الرحمن بن ملجم ہے اس کا جو قاتل ہے اس کو اتنا لوگ نہیں جانتے جتنی لان تان جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ہو رہی ہے۔ آج کل کئی سنی پیر، کئی سنی مولوی لگے ہوئے اہل بیت کا نام لے کے۔ تو اس لیے ذکر
ذکر بھی کریں گے، کرنا چاہیے، نیک لوگ ہیں، ان کے ذکر کے ساتھ آپ کی رحمت ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْحَاقَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ رب نے کہا ہے ان کا ذکر کرو، نیک لوگوں کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ ذکر بھی کرنا ہے، ذکر چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی فکر بھی اپنانی ہے۔ شہادت کا ذکر کرنا ہے، لیکن مقاصد شہادت جو ہیں، شہید ہوئے کیوں، ان پہ ظلم و ستم ہوا کیوں، یہ بھی لوگوں کو بتانا ہے اور خود بھی سمجھنا ہے وہ کیا وجہ تھی کہ جس وجہ سے ان لوگوں کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ کسی نے یہی نہیں دیکھا یہ مصطفیٰ کا خاندان ہے۔ یاد رکھیے، یہ حکمرانی، یہ بادشاہت، یہ مملکتیں، یہ چیزیں نہ بیٹے کو دیکھتے ہیں، نہ باپ بھائی کو دیکھتے ہیں، نہ باپ کو دیکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے قتل کیے اس تخت کی خاطر، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ قتل کیے اس تخت کی خاطر، اپنے بھائی قتل کیے اس تخت کی خاطر۔ اس لیے ان سے یہ امید رکھنی کہ یہ کسی غریب کے اوپر مہربان ہو جائیں گے، جنہوں نے تیر چلاتے یہ نہیں دیکھا کہ آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا کرا، وہ غیروں کو کیا دیکھے۔ اس لیے امام حسین کی فکر بنانی ہے اور ان کا ذکر کرنا ہے۔ یزید کی مرمت اور مذمت کرنی ہے اور اس فکر کی بھی مذمت کرنی ہے جو اس کی فکر ہے، جس کی وجہ سے رشوت ہے، سود ہے، حرام کھوری ہے، جس کی وجہ سے یہ آج کل کے گندے کھیل تماشے ہیں، یہ ناچ گانے ڈانس ہیں، یہ سب فکر یزیدیت ہے۔ فکر حسینیت کیا ہو سکتی ہے کہ ننگی عورتوں کے ڈانس دیکھے جائیں؟ فکر حسینیت کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے اپنے گھروں میں شادیاں دیکھے نا، جب شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ بڑا ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنی، جو محرم میں شادی کی وہ جہنم میں چلا گیا۔ کیوں بھائی محرم میں نہیں کرنی؟ شاید اس لیے کہتے ہوں گے کہ ہم نے تو بچیوں کو نچوانا ہے۔ ناچتیاں کہ نہیں ناچتی؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کے سامنے ناچے۔ اب تو پہلے اندر ناچتی، اب تو گلیوں بازاروں میں۔ اس وقت امام حسین کی فکر کدھر گئی؟ صرف محرم تک 10 دن تک امام حسین ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ ہر آدمی آج کل یہی کہہ رہا ہے کہ امام حسین نے دین زندہ کر دیا، لیکن وہ دین جو زندہ کیا وہ کدھر ہے؟ ہمارے گھروں میں تو نظر نہیں آ رہا، نہ پیروں کے، نہ مولویوں کے، نہ عوام کے گھروں میں۔ اتنی اتنی لمبی داڑیاں اور بچیاں ساتھ بغیر پردے کے ہیں۔ پوری وہ پیری بھی وہاں چمک رہی ہے، مولویت بھی وہاں چمک رہی ہے، لیڈری بھی وہاں چمک رہی ہے، اور ادھر میک اپ بھی چمک رہے ہیں۔ کیا کریں؟ ہم نے خود دھکے دے کے حسینیت کو گھر سے نکالا ہے، دین کو گھر سے نکالا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں محرم میں بس ایک دیگ بجا دیں گے، امام حسین بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی۔ سال بعد میلاد النبی میں جلوس نکال دیں گے، بس مصطفیٰ بھی راضی، رب بھی راضی۔ پورا سال کیا کرنا ہے؟ یہ نہ ہمارا کام ہے، نہ ہماری سوچ ہے۔ تو اس لیے اصل مسئلہ ذکر کے ساتھ، آل کی محبت کے ساتھ، ان کے ذکر کے ساتھ ان کی فکر سوچ، فکر بے معنی سوچ، ان کے عقائد، ان کے طریقے، وہ گھروں میں کیسے تھے، وہ میدان جنگ میں کیسے تھے، وہ دفتروں میں کیسے تھے، وہ مسجدوں میں کیسے تھے، ان کی زندگیاں کیسی۔ اچھا، جو سب سے زیادہ آج امام حسین کے ماننے والے ہیں، کوئی ایک بتائے کہ امام حسین کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی، اور تھی تو پوری تھی کہ نہیں تھی؟ یہ جتنے سبق گالیاں دینے والے ہیں، کسی کی داڑھی نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ، ہے تو بالکل چھوٹی سی۔ تجھے چہرہ امام حسین کا پسند نہیں آیا، تجھے لباس امام حسین کا پسند نہیں آیا، تو اور کیا ان کا پسند کرے گا؟
کو نہیں پتا حسرین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے وہ شریعت کے اوپر کیسے عمل کرتے تھے، کتنے پیدل حج کیے، تہجد گزار، نمازیں، قرات قرآن، سب۔ آج ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایک آدمی بیان کر رہا تھا، ہمارے عالم دین تھا، کہا کسی مولوی سے پوچھو کہ یہ خطبہ جو ہے یہ کھڑے ہو کے کیوں دیتے ہیں؟ بہت بڑے مقرر ہے نا، یہ مولوی سے پوچھو، مولوی تمہیں بتائیں گے نہیں کہ خطبہ کھڑے ہو کے کیوں دیا جاتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اچھا ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے جو میں جانتا ہوں دوسرا نہیں جانتا۔ اچھا کیا کہ امام حسین بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے، امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے، امام حسین آ گئے تو نبی کریم ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے خطبے کے دوران۔ تو اس سے لے کے آج تک خطبہ مولوی کھڑا ہو کے دے گا کیونکہ اس میں امام حسین کی عزت۔ ارے بھائی خطبہ تو مصطفیٰ صلی کھڑے ہو کے دے رہے جب امام حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ امام حسین کی وراثت بعد میں ہوئی ہے، جمعہ کا خطبہ پہلے ہے، لیکن اب چونکہ وہ اس میں ایک امام حسین کا ذکر ہے، لو جنارے لگ گئے۔ وہ کہے مولوی نہیں تمہیں بتائیں گے، مولوی کیسے بتائیں گے، کچھ ہو تو بتائیں۔ جمعہ پہلے فرض ہوا تھا اور امام حسین بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے تھے تو چلتے ہوئے آئے امام حسن یا حسین، دونوں کے بارے میں روایتیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، ان کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا اور فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے ارشاد ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ یہ امتحان ہے بھائی، مال اور اولاد امتحان ہے، پیار ہے، محبت ہے، گرتے نہیں دیکھ سکے، حتیٰ کہ کربلا میں گرتے نہیں دیکھ سکے، وہاں بھی جا کے خون اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ محبت تو ہے نا۔ تو اس لیے ایسی چیزیں کہ جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ شریعت بنا دی گئی۔ تو کوئی بیان کر رہا تھا کہ جی قرآن افضل تھے، حسین افضل، جی کچھ چیز اوپر پڑی ہوئی تھی تو نیچے امام حسین نے قرآن رکھ کے اوپر چڑھ کے اس کو اتارا۔ تو کسی نے کہا جو قرآن ہے، کہا تو مجھے کیا سمجھتے، میں بھی قرآن۔ اب لوگ نعرے مار رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ادب نہیں ہمیں سکھانا تو کس نے سکھانا ہے ادب؟ انہوں نے تو مصطفیٰ کا ادب سکھایا، انہوں نے تو ہمیں قرآن کا ادب سکھایا۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ہمارے سٹیجوں پہ چیزیں آ گئی، پہلے ان کے سٹیجوں پہ تھی اور ہمیں کوئی گلہ نہیں ہوتا تھا کہ چلو یار جو چاہیں کریں۔ ہمارے علماء وہاں جانے نہیں دیتے تھے، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا تھا، جاتے بھی نہیں تھے۔ اب چونکہ نیٹ آ گیا، اب چونکہ وہ ہمارے گھروں میں آ گیا، اب ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ایک ایک چیز کا نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھی جواب دیا جائے، رد کیا جائے۔ وہ آہستہ آہستہ ہمارے نوجوانوں میں چیزیں گھر کرتی جاتی ہیں۔ پھر سارے میری طرح جو ہیں عام طور پہ میری طرح سارے ہوتے ہیں، عالم کتنے ہیں ہم میں جو ایک ایک چیز کا جواب بھی دے سکے، نہیں پتہ چلتا، لوگ سمجھتے ہیں یہی سچ ہے۔ آہستہ آہستہ یہ ہمارے سٹیجوں پہ آ گئی، نعت خانوں نے یہ بیان کرنی شروع کر دی شعروں میں، اور ہم لوگوں نے پیسے بھی پھینکنے شروع کر دیے اور نعرے مارنے بھی شروع کر دیے۔ ہم میں سے اتنا ماشاءاللہ کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ حضرت اتنے سال ہمیں بھی جمعے پڑھتے ہو گیا، آج آپ نے یہ نیا مسئلہ کیا، یہ کدھر سے کیا؟ حوالہ مانگنا جرم تو نہیں ہے نا؟ کسی سے بھی آپ حوالہ مانگ سکتے ہیں، مجھ سے بھی کسی اور سے بھی، کیا جرم ہے کوئی؟ ہاں اگر ایک چیز بیان ہو رہی ہے تو اس میں کیا حوالہ مانگنے میں؟ اگر کوئی بیان کر رہا ہے کہ کریم آقا نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا اب یہاں آگے پچر کیا لگاتے ہیں؟ حدیث صحیح ہے، سنیوں کے دین شیعوں آگے پچر کیا لگاتے ہیں؟ بھئی نبی کریم نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو موسیٰ بھی تو جنت میں ہوں گے نا، تو سردار کون ہوا؟ حسن حسین۔ حضرت آدم بھی ہیں، اچھا ایک ظالم تو یہاں بھی کہہ رہا تھا نبی کریم بھی تو انہی میں ہے نا، تو سردار کون ہوا؟ حسن حسین۔ یعنی دیکھیے اس میں سے نکالا کیا جا رہا ہے۔ اچھا کئی بار میں عرض کرتا ہوں، ہم بھی کہتے ہیں جد الحسن والحسین، شیعہ بھی کہتے ہیں، لیکن مفہوم میں کتنا فرق ہے۔
ہم جد الحسن والے حسین کہہ کے حسنین کی امام کی شان بیان کرتے ہیں کہ حسنین کی امام کی شان کیا ہے کہ ان کے نانا حضور ہیں، وہ مصطفیٰ کے نواسے، یہ شان ہے۔ کہتے ہیں یہ نہیں، جد الحسن والحسین نبی کو شان یہ ملی ہے کہ وہ حسین کی امام کے نواسے ہیں، یہ نبی کی شان ہے، حسنین کی شان نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ حسین کریمین کی شان ہے کہ وہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نبی کی شان ہے کہ وہ حسنین کریمین کے نانا ہیں، نہ ہوتے تو کوئی شان نہ ہوتی، معاذ اللہ استغفر۔ اچھا یہ بھی یاد بات کا ڈر بھی لگتا ہے، ابو زہرا یا ابا زہرا آج کل ہمارے بھی نات ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابو زہرا کا مطلب کیا؟ زہرا کے باپ، آپ زہرا کے باپ ہیں نا، کسی کو کوئی اختلاف ہے، لیکن مصطفیٰ نے اپنی یہ کنیت رکھی نہیں۔ آقا نے ساری عمر اپنے آپ کو ابو زہرا کہلایا نہیں، کیا کہلایا؟ ابو القاسم۔ کیا کہلایا؟ ابو القاسم۔ مصطفیٰ نے اپنی کنیت رکھی ابو القاسم، لیکن آج ہم نے کیا کر دی؟ ابو زہرا۔ بری بات نہیں ہے، لیکن اصل پیچھے اس میں جو چیز چھپی ہوتی ہے وہ دیکھنی چاہیے۔ ابو زہرا اب ہیں، اگر ہیں تو پسند کیوں نہیں کیا؟ پھر جس طریقے سے آج مصطفیٰ کریم کی بیٹی کو محفلوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے، کیا کسی کی بیٹی کو اس طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے؟ شادی کا جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے، پھر معاذ اللہ یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ ہے تو صحیح کتابوں میں، اسی لیے وہ کہتے ہیں مولوی نہیں بیان کریں گے۔ حیا بھی کچھ چیز ہوتی ہے، فرمایا حیا من الدین ہے، حیا دین کا حصہ ہے۔ مصطفیٰ کے گھر کی بات کرنی ہے تو بڑے ادب سے کرنی ہے۔ ایک دو قوال آج کل نعت خواں قوالوں نے یہ عقیدے بنا دیے کہ جی دلہن نبی کے گھر کی اور دولہا اللہ کے گھر کا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ دلہن تو نبی کے گھر کی، مگر دلہن نبی کی بیٹی ہے تو کیا حضرت مولا علی اللہ کے بیٹی ہے؟ پھر آگے کہ جی شادی ہوئی، ٹھیک ہے مصطفیٰ نے کہا، لیکن کیا یہ ممبروں پہ ہم ڈسکس کریں کہ نبی کریم نے کہا علی اور فاطمہ آپس میں ملنا نہیں جب تک میں نہ ہوں، میں بتاؤں گا کیسے ملنا ہے؟ کیا یہ طریقے ہیں؟ پھر یہ کہ کوئی آپ کسی کی بیٹی کو بھی کسی اور کی بیٹی کہہ دے، کتنی بڑی جسارت ہے۔ انہیں مصطفیٰ کریم کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا، جواب نہیں تھا نا کہ بھئی 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں دی ہیں عثمان غنی کو، تو اب عثمان غنی کو بیٹی دی تو جیسے مولا علی کو 1 دی ان کو 2 دیے، ان کی شان۔ اب اس کا جواب نہیں تھا، تو کہا نہیں نبی کی تو بیٹی ہی نہیں تھی، معاذ اللہ استغفر۔ یار مصطفیٰ کی بیٹیوں کو کسی اور کی بیٹی کہہ دینا کتنی بڑی جسارت۔ اچھا یہ بھی نہیں، آج مجھے بتا رہا ہمارے اپنے بھی اب کئی لوگ چونکہ پڑھتے نہیں نا اپنی کتابوں کو، صرف 2 لوگوں سے سنتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی شیعہ کی کتابوں میں بھی، سنیوں میں تو نہیں تو کوئی شیعہ کی کتابوں میں بھی کوئی ایک ایسی سند صحیح نہیں ہے جس میں ہو کہ 1 بیٹی ہے۔ شیعوں کتابوں میں بھی 4 ہی بیٹیاں، لیکن چونکہ اب جواب نہیں بن پاتا تھا، علمی دور میں تو لوگ تھے، پتا تھا بھائی جواب بھی دینا ہے، اب جواب نہیں تھا تو کہا نبی کی بیٹی ایک ہے، یہ اہل بیت نہیں ہے آپ کی بیٹیاں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ اگر ہوتی تو مولا کے وقت جاتی کیوں نہ؟ مولا کے وقت تینوں ویسے ہی بہت ہو گئی تھی، کیا یہ کتابوں میں لکھا نہیں ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں تاکہ اپنی اولاد تک پہنچائیں، کوئی ان کو جاتے آتے ان کی جیب نہ کاٹ لے، ان کے عقیدے نہ کوئی چھین کے لے جائے اہل بیت کے بارے میں، مصطفیٰ کے بارے میں۔ پھر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ جیسے ہم صرف اپنی اولاد کے لیے آتے ہیں، نبی کریم بھی صرف اولاد کے لیے آئے تھے، بس کوئی اور مقصد ہی نہیں تھا، صرف حال ہی حال تھی، باقی دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ جی فدق کھا گیا فدق، میں کہتا ہوں چلو دلائل اپنی جگہ علماء دیتے رہتے ہیں، اگر سیدنا صدیق اکبر فدق دے دیتے تو یہ تو جتنے سخی لوگ تھے انہوں نے مہینے میں ویسے ہی تقسیم کر چھڑنا،
خود بھوکے رہتے تھے کہ نہیں؟ یہ بھی یہی بیان کرتے ہیں نا کہ 3 دن روزے رکھے سیدہ فاطمہ زہرا نے، اور تینوں دن جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو سائل آ گیا، تو خود نہیں کھایا، اس کو دے دیا۔ تو جو روٹیاں خود نہیں کھاتے باپ خود کھاتے، بعد میں تو صدیوں تک ان کو ملتا رہا نا ان کی آل اولاد کو، سینسٹی کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، حضرت مولا علی کے دور میں۔ مولا علی نے بھی قبضہ نہیں کیا، تو بعد میں تو دیتے، اگر وہ اسی وقت دے دیتے تو یہ تو مہینے میں سب کچھ ہے، یہ تو صحیح لوگ تھے، کہاں پاس رکھتے تھے کچھ، ہر چیز اللہ کی راہ میں تقسیم۔ تو میرا محرم ضرور مناؤ، ضرور ان کے نام کے سارے ثواب کرو، قرآن پڑھو، صدقہ کرو، ذکر بھی گھروں میں کرو، پانی بھی پلاؤ، جو چاہو کرو، لیکن ان کی فکر کو نہ بھولو، ان کے عقیدوں کو نہ بھولو، ان کے طریقوں کو نہ بھولو۔ اصل کام ان کا طریقہ ہے جو آگے پہنچانا ہے۔ مولا علی کا طریقہ کیا تھا، حسنین کریمین کا طریقہ کیا تھا، سیدہ کا طریقہ کیا تھا، آگے جو امام ہیں ان کا طریقہ کیا تھا۔ آج کسی بھی محفل میں، ان کی محفل میں کچھ ابو بکر صدیق کا نام لیتا ہے، کیا کربلا میں آپ کے بیٹے شہید نہیں ہوئے ابو بکر نام کے؟ کیا وہاں عمر بن علی نہیں تھے؟ کیا وہاں عثمان بن علی نہیں تھے؟ اب اس کا جواب نہیں ہے تو ایک آدمی وہ گزار کر کہہ رہا تھا نہیں، انہوں نے ان کے ناموں پہ نام نہیں رکھے تھے، مولا علی نے یہ نام رکھے اپنے بچوں کے، ابو بکر نام رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، لیکن ان کے نام، چلو یار کسی کے نام پہ رکھو، تم بھی ان کے نام پہ نہ رکھو، مولا علی کے بچوں کے نام پر ہی رکھو تو صحیح۔ پوری دنیا کے کسی ایک شیعہ کے گھر میں ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، نہیں، مصطفیٰ کے گھر میں تھے نا، حضرت مولا علی کے گھر میں تھے نا، وہ گھر تو سنیوں کے، شیعوں کے گھروں میں یہ نام نہیں ہے۔ اور اہل بیت کے گھروں میں کتنے نام ہیں، اگر یہ پڑھا جا سکے مجھ سے، کتنے نام ہیں جو صرف ابو بکر عمر کے نام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ لمبا ہے تھوڑا، لیکن میں مختصر کر کے نا آپ کو چند نام بتاتا ہوں جو حسنین کریمین اور یعنی ان کے اولادوں کے گھروں میں ابو بکر عمر کے نام تھے۔ تو کتنے نام ہیں دیکھیے، ابو بکر بن حسین، ابو بکر بن محمد بن عبداللہ بن احمد بن عیسیٰ بن ادریس بن عبداللہ بن حسین بن علی بن ابی طالب، ابو بکر بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، ابو بکر بن محمد بن علی بن ابی طالب، ابو بکر بن اسماعیل بن حسین بن محمد بن علی بن احمد، ابو بکر بن محمد بن زید بن محمد بن الحسن بن علی ابو طالب، ابو بکر بن عیسیٰ المبارک، ابو بکر بن محمد بن عبداللہ بن احمد بن عیسیٰ، ابو عمر، آگے جو عمر نام کے کتنے ان کے اہل بیت کے ائمہ کے گھروں میں، عمر الاشرف بن علی زین العابدین، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر، مولا علی کے بیٹے کا نام عمر، امام حسین کے بیٹے کا نام عمر، عمر بن حسن المجتبی، حضرت امام حسن کے بیٹے کا نام عمر، عمر بن حسن المثنی بن حسن المجتبی، حضرت امام حسن کے بیٹے کا نام عمر، پوتے کا نام عمر، عمر بن عبداللہ بن علی بن عمر بن محمد بن احمد المسعوری بن موسیٰ الجور بن عبداللہ الماز بن حسن المثنی بن حسن المجتبی، عمر بن ادریس، عمر بن یحییٰ بن محمد بن عمر بن عبداللہ بن احمد بن ادریس، عمر بن عبداللہ بن محمد بن علامہ، عمر بن ادریس، عمر بن یحییٰ، عمر بن محمد بن عبداللہ، عمر بن اسحاق بن ابراہیم، عمر بن اسحاق بن حسن بن علی زین العابدین، عمر بن محمد بن اسماعیل بن محمد الارکت بن عبداللہ بن امام جعفر صادق، عمر بن محمد الاکبر بن عمر الاشرف بن علی زین العابدین، عمر بن عمر محمد الاکبر محمد الاشرف علی بن علی زین العابدین، عمر بن علی بن محمد اشرف
بن علی زین العابدین، عمر بن محمد بن عمر بن علی بن عمر الاشرف بن علی زین العابدین، عمر بن الحسن بن علی زین العابدین، عمر بن علی بن عمر بن الحسن الافضل. دیکھیے کتنے نام ہیں. عمر بن حسن زی الدمع، عمر بن یحییٰ بن حسین الدمع، عمر بن یحییٰ بن الحسین، عمر بن محمد الفتان بن عمر، عمر بن حسین بن احمد المحدث بن عمر یحییٰ بن حسین بن زید شہید بن علی زین العابدین، عمر بن یحییٰ بن عمر بن حسین، عمر بن یحییٰ بن حسین بن احمد المحدث بن عمر بن یحییٰ بن حسین بن زید شہید علی زین العابدین، عمر بن حسین بن احمد، عمر بن محمد بن احمد بن حسین بن عیسیٰ، یہ بھی امام زین العابدین کی اولاد میں سے، امام زید کی اولاد میں سے. عمر بن عیسیٰ، یہ بھی امام زید پہ حضرت زین العابدین. عمر بن ثابت بن محمد، یہ بھی حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے. عمر بن محمد ابی الفتح بن ابی الحسین، یہ بھی حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے. عمر بن سلیمان بن عبداللہ بن حسن، یہ بھی حضرت سیدنا جعفر صادق کی اولاد میں سے. حضرت عمر بن احمد بن علی بن عبداللہ بن حسن بن علی، یہ بھی امام جعفر صادق کی اولاد میں سے. عمر بن اسماعیل بن حسین، یہ بھی امام جعفر صادق کی اولاد میں سے. عمر بن موسیٰ الکاظم، عمر بن احمد بن حسین موسیٰ الکاظم، عمر بن حسین بن محمد بن ابراہیم المجاب بن محمد العابد بن موسیٰ الکاظم، عمر بن محمد اکبر بن عمر الاطرف بن علی، عمر بن جعفر بن محمد الاکبر بن عمر الاطرف بن علی، عمر بن اسماعیل بن محمد بن عمر بن علی. یہ سارے ابھی پتہ نہیں کتنے نام ہیں، یہ سارے کے سارے، یعنی 20 نام اہل بیت کے گھروں میں، اہل بیت کی اولاد میں سے ابو بکر اور عمر کے. اگر ان کی دشمنی ہوتی تو کیا اپنی اولادوں کے نام ان کے نام پہ رکھ دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. ان میں کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ سب شیر و شکر تھے، یہ سب مصطفیٰ کے باغ کے پھول اور بوٹے ہیں. مولا امام اہل سنت، مولا گلبن رحمت زہرا، سبتیں اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان. یہ سب مصطفیٰ کا باغ کھلا ہوا ہے، اس کی شاخیں ہیں یہ سارے، اس کے پھول ہیں یہ سارے. تو اس لیے یہ وہ لوگ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ان کے حق کھا گئے، انہوں نے ظلم کیا، یہ سب جھوٹ ہے. دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں مصطفیٰ کریم اور ان کی آل اور ان کے صحاب اور ان کے خدام اور ان کے عشاق کے ساتھ محبت اور خدمت اور نوکری کا رشتہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. جن دوستوں نے